الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. ابتدائی مجلس میں یہ معذرت کر لی جائے کہ آج ہو سکتا ہے کہ میرا بیان سمجھنے میں آپ حضرات کو کچھ پریشانی ہو، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنی جسمانی کیفیات و عوارض کو منبر سے بیان کروں، لیکن بہرحال ایک ایسا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے کہ شاید میری آواز اتنی صاف اور واضح نہ ہو۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن کریم نے 150 سے زیادہ جگہوں پر پیغمبر کے مقصد کو بیان کیا، اور ابھی تو ہم روایتوں پر گئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آیت میں اگر واضح طور پہ نہیں آئیں تو روایات میں اس کا بیان آیا ہے، ان کو ملا لیا جائے تو شاید 300 سے زیادہ وہ مقصد ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے لیے رسول کو اس دنیا میں بھیجا گیا، لیکن سب سے زیادہ اہم تو وہی پیغام ہوگا جسے بار بار ہمارے سامنے تکرار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ چونکہ ہمارے عرفی اعتبار سے آج کی یہ مجلس کہلائے گی کہ جمعے کی مجلس، شرن تو ہفتے کی رات لگ چکی ہے، لیکن معاشرتی اعتبار سے جمعہ تو جمعہ ہر جمعہ ہمارے لیے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کو لے کے آتا ہے۔ اب اتنی بار یہ مسئلہ میں نے بیان کیا کہ جمعے کے دن شب جمعہ کی مغرب سے لے کر عشاء، فجر، ظہر یا جمعہ اور عصر، 5 کی 5 نمازوں میں تاکید ہے کہ کم سے کم 1 رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، یعنی ہر ہفتے 5 مرتبہ یہ سورہ کا پیغام ہمارے سامنے آ رہا، اور سورہ کا پہلا پیغام ہی یہی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے مکے والوں میں اپنے رسول کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا، اور وہ پھر آیا ہر ایک کو یاد، تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ تو یہ ہر جمعے کے دن 5 مرتبہ یہ پیغام 250 یا 300 یہ 350 جگہوں پر جو مقصد رسالت آیا، ان میں سب سے زیادہ وہی اہم ہوا کہ جو بار بار سنایا جا رہا۔ چنانچہ آج ہماری گفتگو اسی آیت کے ایک پہلو پہ ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جو مسلسل 2 دن آیت کی تلاوت کی گئی، اور آپ سے ایک وعدہ تھا کہ اس کے حوالے سے آج ایک مختصر بات کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں جس جگہ پر ایام ازاں کی مجالس پڑھنے کے لیے میں جاتا ہوں، یہ ایک سوال ضرور ہوتا، اور وہ جو مقصد رسول ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ رسول کو اس دنیا میں اس لیے بھی بھیجا گیا کہ اس اسلام کو سارے جھوٹے دینوں پہ غالب کیا جائے، اور جیسا کہ کل کی مجلس میں آیا کہ یہ کام وارث رسول کرے گا،
مگر سوال یہ ہے کہ کب کرے گا. اور کب کرے گا کا ایک جواب تو کل آیا تھا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ زمانے کے امام کا ایک ایسا لقب ہے جو زیر و زبر کی تبدیلی کے ساتھ دو لقب بن جاتے ہیں. امام کو منتظر بھی کہا جاتا ہے، امام کو منتظر بھی کہا جاتا ہے. منتظر ان معنوں میں کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور منتظر ان معنوں میں کہ خود امام بھی انتظار کر رہے ہیں. اور آگے یہ سوال آتا ہے امام کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں، دونوں صحیح. حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کا انتظار کر رہے ہیں. حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مجھے حکم ہوگا ظہور کا. ماننے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ تیار ہو جائیں گے میرے ظہور کے لیے. اور پھر یہاں پہ وہ سوال آ گیا کہ مولانا ہم نے تو سنا ہے کہ امام اس وقت آئیں گے جب 40 مومنین ہو جائیں گے. کسی نے 70 کی روایت سنی، کسی نے 313 کی روایت سنی. اور آج کیا اس دنیا کی 10 کروڑ سے 20 کروڑ کی جو آبادی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 25 کروڑ کے قریب صاحب ایمان دنیا میں، کیا ان میں 40 نہیں ہے؟ کیا ان میں 70 نہیں ہے؟ کیا ان میں 313 نہیں ہے؟ لیکن پہلے تو ایک عام سی بات آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے بتائی جائے. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، میں 2-3 بار بیان کر چکا ہوں، لیکن جتنا زیادہ ہمارے یہاں اس وقت جہالت کا پھیلتا ہوا ماحول ہے، اس میں اس کو ایک مرتبہ پھر دہرانا پڑے گا. شہید باقر صدر کو یہ اطلاع ملی کہ پاکستان میں ایک ایسے فقہی مسئلے پر کتاب لکھی گئی کہ آج تک سارے شیعہ علماء ایک چیز کو جائز کر رہے ہیں، یعنی کر رہے ہیں تو میں غلط کہہ گیا، جائز قرار دے رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. پاکستان میں کتاب لکھی گئی ہے جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ عمل حرام ہے. دیکھیے عام طور پر میرا ایک انداز بن جاتا ہے کہ جب کسی عالم کا ذکر آتا ہے میں 2-4 ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے پہلے ان کی اہمیت بتاتا ہوں. لیکن یہ عادت اب محسوس ہو رہی ہے کہ اچھی نہیں، اس سے اصل موضوع رک جاتا. اور اگر بات شہید باقر صدر کی ہو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کا انٹروڈکشن کرایا جائے. کون مومن ایسا ہی ہمارے زمانے کی وہ عظیم شخصیت کہ جن کی مظلومیت کی شہادت اور پھر ظالم کا انجام. آج کی مجلس کا اصل عنوان ہی یہ بننے والا ہے، شہید باقر صدر. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے حوزہ علمیہ اور مرجعیت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اختلاف رائے کا حق دیا جاتا ہے، بلکہ مرجع اسی کو مجتہد مانتا ہے جو اس کے فتووں سے علمی اختلاف کر سکے. جہالت والا نہیں، جو یہ کہہ سکے کہ آپ میرے استاد ہوں گے، آپ کی معلومات اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گی، لیکن میں فلاں چیز میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. حضرت امام خمینی جیسا عظیم مرجع کتنے مسائل میں آیت اللہ خامنائی رہبر علمی اعتبار سے ان سے اختلاف کرتے ہیں. آیت اللہ خوئی جیسا عظیم مرجع کہ خود آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں میں جو ہوں ان کی وجہ سے ہوں، مگر کتنے مسائل میں کہتے ہیں کہ نہیں میرا اختلاف ہے. پہلے والے کیس میں بلاد کبیرہ کا مسئلہ، دوسرے والے کیس میں عید کے چاند کا مسئلہ. اب بات بہت پھیلنے نہ پائے تو حوزہ علمیہ کی خصوصیت یہ کہ یہاں پہ فریڈم ہے علمی اعتبار سے اپنی رائے قائم کرنے کی. بلکہ بڑی خوشی ہوتی ہے کسی مرجع کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے شاگرد میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ شخصیت کے روب میں نہیں آ رہا، علمی اعتبار سے اختلاف کا، لیکن علمی اختلاف وہ جہالت والا نہ ہو. جب یہ اطلاع ملی
شہید صدر کو کہ پاکستان میں اس عنوان پہ ایک ایسی کتاب لکھی گئی، تو اتنا شوق ہوا ان کو اس کتاب کے پڑھنے کا۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کو آج تک پتا ہی نہیں کہ علم میں اور عبادتوں میں کیا مزہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمبرگر میں مزہ، برگر میں مزہ، پیزا ہٹ میں مزہ، KFC میں مزہ، ایک اسٹیج آگے جائیے، ہیروئن میں مزہ، شراب میں مزہ، گانے میں مزہ۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کا بھی ایک مزہ ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کا بھی ایک مزہ ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام سے بچنے کا بھی ایک مزہ ہوتا۔ اور جن کو یہ مزہ آ جائے ان کے سامنے دنیا کے سارے مزے بیکار ہیں۔ حج کا سفر کتنا تکلیف دہ سفر ہے، یوں اگر آپ دیکھیے، عام زندگی میں خیال کیجئے، 2 چادریں پہن کر صحراؤں اور جنگلوں میں جانا، نہ خیمے ہیں نہ ٹینٹ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ مزدلفہ میں کیا ملتا؟ فٹ پاتھ کے کنارے آپ کو سلا دیا گیا۔ اردو زبان کا تو ایک محاورہ بھی ہے نا، جو فلاں آدمی تو فٹ پاتھی ہے، فٹ پاتھ پہ سلا دیا گیا۔ اسی میں اتنا مزہ آتا ولا میں رہنے والے کو، بنگلے میں رہنے والے کو، ملینر بلینر کو، کہ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو حج کے اختتام پر یہ کہے کان پکڑے آئندہ نہ آؤں گا۔ ابھی حج ختم نہیں ہوا اور اگلے سال کے حج کے لیے تیاری اور ارادہ ہو گیا، اس لیے کہ مزہ۔ جس سے آ گیا ان چیزوں کا مزہ، اس سے پوچھی۔ دنیا کے سارے نشے بیکار ہیں، دنیا کی ساری لذتیں بیکار ہیں۔ یہ ایک اہم موضوع شاید کل یا پرسوں زیادہ تفصیل سے آئے۔ عالم کو کتاب کا مزہ، علم کا مزہ۔ شہید باقر صدر نے اپنے ان شاگردوں سے جن کا تعلق پاکستان سے درخواست کی کہ کتاب مجھے منگوانا۔ کون اتنا بڑا ریسرچ اسکالر جس نے 1200 سال کے طے شدہ مسئلے پر اختلاف رائے کیا، قابل احترام ہے، ضرورت ہے کہ پڑھا جائے اس کے نظریے کو۔ پاکستان سے کتاب آنے تک شہید صدر جیسے مصروف مرجے کی گویا راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ کتاب آئی، اردو میں ہے، اردو خود تو نہیں پڑھ سکتے، خاص درخواست کی اپنے اردو دان شاگردوں سے کہ آج شام کو میرے پاس آنا، مجھے کتاب پڑھ کے سنانا۔ کتاب ہاتھ میں آئی، پہلا ورق پلٹا گیا۔ ایک بار ان صاحب نے ایک ایسے مسئلے پر، کیونکہ مسئلے کو ممبر سے بیان کرنا ضرورت نہیں، جو اصل پیغام تھا وہ اس کے بعد ہے، ان صاحب نے اس مسئلے پہ دلیل دی۔ پہلی دلیل، کیا انتظار تھا شہید صدر کو، کیا توقعات تھی شہید صدر کو؟ پہلی دلیل، ایک بار یقین نہیں آ رہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ کیا تم نے صحیح ترجمہ کیا؟ یہی لکھا ہے انہوں نے؟ ہاں یہی لکھا۔ اچھا چلو، کسی بھی نظریے میں ایک آدمی اگر 10 دلیلیں دیتا، 4 طاقتور ہیں تو 6 کمزور بھی چل جاتی ہیں، شاید اگلی دلیل میں کوئی جان ہو۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل، کہا کتاب بند کرو، اور اس کو خالی ایک پیغام بھجوا دو میری طرف سے کہ قرآن اردو یا پنجابی میں نازل نہیں ہوا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی کے محاورے، عربی کا اسٹائل، عربی کے الفاظ تو معلوم ہو، اس کے بعد انسان کسی مسئلے میں رائے دے۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ آج یہ بن کے رہ گیا کہ ہماری قوم میں کتنے ہی ایسے نام نہاد محققین اور ریسرچ اسکالر آ گئے جو قرآن کو سمجھتے ہیں اردو میں نازل ہوا ہے، اردو الفاظ سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک لفظ یہ بھی 40۔ جب عربی میں لفظ 40 آ جائے تو 40 کا مقصد کیا گن گن کے 40 ہوتے ہیں، یا یہ عربی زبان کا کوئی محاورہ کہ 40 کا مقصد ہوگا بہت زیادہ؟ آج دنیا کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، 40 تو ہمیں نظر ہی نہ آئے، لیکن جس وقت آبادی اتنی کم تھی 40 اور 70 کا لفظ اس وقت کثرت کے لیے بولا جاتا تھا۔ بولا جگہ 40 ہیں یعنی کثیر تعداد۔ تو پہلے تو ظہور امام کی اس حدیث کو یوں سمجھنا کہ اگر 40 اور 70 کا لفظ آپ نے کہیں سنا ہے تو 40 سے مقصد کیا واقعان ہے 31 32 35 36 38 39، اب 40 ہو گئے، 68 69 اب 70 ہو گئے۔ یا یہ اردو کا 40 اور 70 نہیں ہے، عربی کا محاورہ جو آج کے عرب بھی شاید اتنا نہ جانتے ہوں۔ اسی لیے حوزہ علمیہ میں خالی اردو والوں کو نہیں، عربی دنیا سے آنے والے طالب علموں کو بھی پہلے عربی کی گرامر سکھائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور سن لیجئے، میں نے کئی بار امام کے عنوان پہ گفتگو کی تو یہ جملہ اس میں آیا،
آج مختصر کر کے، کیونکہ آج عنوان تو امام نہیں، صرف اس لیے کہ ایک مقصد رسالت وہاں پہ پہنچا جہاں پہ زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا، دوسرا یہ کہ روز جمعہ اور شب جمعہ کا پیغام ہے، اور تیسرا یہ کہ جو آج کی مجلس کا عنوان بن رہا اس کے لیے بھی یہ امام کا اتنا ذکر ضروری۔ 40 اور 70 یا 313 اگر مان بھی لیے جائیں کہ ان کا یہی مطلب ہے، گنتی والے 40 کاؤنٹنگ والے 70، تب بھی لشکر امام اس کے اندر 40 اور 70 کا مقصد کیا؟ امام جو جہاد کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے، معجزے سے نہیں کریں گے۔ اگر معجزے والا جہاد کرنا ہوتا تو نہ تو رسول کو اتنی زحمت برداشت کرنا ہوتی، نہ 11 اماموں کو اتنے مصائب برداشت کرنا ہوتے، نہ زمانے کے امام کو 1200 سال تک غائب رہنا پڑتا۔ معجزے کی طاقت تو پہلے بھی تھی، معجزے کی طاقت تو بعد میں بھی رہے گی۔ اگر امام کو اپنا جہاد معجزے کی طاقت سے کر کے دکھانا تو کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام پیدا ہوئے تو چونکہ اس وقت ان کے پاس معجزے کی طاقت نہیں تھی، 1200 سال لگے ان کو یہ طاقت حاصل کرنے میں، اب معجزے کی طاقت آ گئی ہے اس لیے امام جہاد شروع کر رہے ہیں؟ ہم نے امامت ہی کو نہیں سمجھا اگر ہمارا یہ عقیدہ۔ تو یہ طاقت اعجاز یہ تو ہر دور میں تھی، امام کو اپنا جہاد بالکل وسائل کے ساتھ عام طریقے سے کرنا، اور جو عام طریقے سے امام جہاد کریں گے تو اس میں لشکر ہوگا، لشکر کے اندر عام سپاہی بھی ہوں گے، لشکر کے اندر مختلف سالار بھی ہوں گے۔ جیسے فوج میں ایک ڈویژن، فوج میں ایک ہوتا ہے ڈویژن کمانڈر میجر جنرل، اس کے بعد ہوتے ہیں 5000 سپاہی۔ جیسے کور کمانڈر، یہ کور کمانڈر ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل، اس کے ماتحت ہوتے ہیں 20,000 عام سپاہی۔ اور جب امام یہ جہاد شروع کریں گے تو سارا لشکر ایک وقت میں ایک جگہ نہیں جائے گا، لشکر کے حصے کیے جائیں گے۔ ایک یورپ کے لیے ہے، ایک افریقہ کے لیے ہے، ایک آسٹریلیا کے لیے ہے، ایک امریکہ کے لیے ہے، ایک پاکستان کے لیے ہے، ایک چین کے لیے ہے۔ تو امام بالکل اسی انداز سے جیسے عام طریقے سے دنیا کے اندر جہاد ہوتے ہیں، فوجیں بنائی جائیں گی مختلف علاقوں میں بھی، تو یہ 40، یہ 70، یہ 313 امام کی فوج کے عام سپاہیوں کی تعداد نہیں ہے۔ یہ وہ کور کمانڈر ہوں گے، یہ وہ ڈویژن کمانڈر ہوں گے، یہ وہ سالار ہوں گے جنہیں مختلف جگہوں پہ بھیجا جا رہا ہے۔ عام سپاہی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ کیا اب تک 40 نہیں ہوئے، 70 نہیں ہوئے، اس انداز کے 40 و 70 نہیں ہوئے جسے امام اپنا مشیر بنائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب امام جہاد کریں گے، امام کا ایک تھنک ٹینک ہوگا، امام کی ایک فوجی کونسل ہوگی، امام کے پاس مشیر ہوں گے۔ کیا اللہ کا رسول، کیا اللہ کا رسول، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امی ہے تو اس کا مطلب جاہل مطلق ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ جب ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے ایک سوال کر لیا اسی آیت کی روشنی میں جسے آج میں نے سرنامہ کلام بنایا، امام سے سوال کر لیا، مولا ایک بات تو بتائیے کہ اللہ کو اس کائنات یا دنیا کی ہدایت کے لیے کیا کوئی اور نہ ملا کہ جاہل مطلق کو رسول بنا کے بھیجا؟ امام معصوم چونک کے سر اٹھاتے ہیں، یہ میرے جد کا تذکرہ ہے۔ کہا کہ تجھے کس نے بتایا؟ یہ تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ کہا کہ مولا وہ جو قرآن کی آیت ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو کہا، امام نے پوچھا تو کیا مطلب لیتے ہیں عام مسلمان امی کا؟ کہا وہ اس کا مطلب لیتے ہیں جاہل مطلق، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے۔ امام معصوم نے کہا جس آیت سے تم میرے جد کے لا علمی اور جہل کو ثابت کر رہے ہو، وہی آیت تو میرے جد کے علم کو بیان کر رہی ہے۔ آیت شروع کی، آیت ختم تو کرو، ایک لفظ پہ رک کے رہ گئے، اس کے آگے کیا ہے؟ اس نے دوبارہ آیت پڑھی، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہا جو قرآن کہہ رہا ہے ساری کتاب کا علم دینے آ رہا ہے، اور کتاب وہ ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم اس کتاب میں ہے۔ جو معلم کتاب ہے وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟
وہی کی آیت. چلو بھائی ایک آیت میں نعوذ باللہ رسول کی لا علمی کا اعلان ہو اور کہیں 50 60 80 100 200 صفحے کے بعد رسول کے علم کا اعلان ہو تو کہا جائے کہ بھائی بیچارے کا قصور نہیں ہے, ایک آیت دیکھی ایک آیت رہ گئی. ارے جس آیت کو دلیل بنا رہے ہو اسی آیت کے اختتام تک تو پہنچو کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اگرچہ اس دھوکے میں جو مسلمان پڑے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بہت سے لوگوں کی جہالت کو چھپانے کا طریقہ یہ بنایا گیا کہ وہ جاہل تھے تو رسول بھی جاہل تھے. اگر انہیں بولنا نہیں آتا تو رسول کو بھی نہیں آتا, ان کو لکھنا نہیں آتا رسول کو بھی نہیں آتا. لیکن بعض جگہوں پر مسلمان اس دھوکے میں اگر پڑے تو اس کی وجہ ذرا سی ایک غلط فہمی بھی ہے. دیکھیں سارے دشمن ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں, دشمنوں کی کیٹیگری ہوتی ہے. کوئی جان بوجھ کے دشمن ہوتا, کوئی بیچارہ دھوکہ کھا جاتا. تو وہ تو ایک کیٹیگری ہے جس نے جان بوجھ کر رسول کی جہالت کو پھیلایا, اور ایسا پھیلایا کہ صحیح ترین کتاب کے اندر حدیث آ گئی. یہ میری ہر بات کو نہ مانا کرو, میں تو بہت سی باتیں جہالت میں کہہ جاتا ہوں, تمہیں اس کا نقصان ہوگا. وہ کھجور کے درخت والا واقعہ کہ جس طرح مدینے کے لوگ کھجور کے درختوں کو ملاتے تھے, رسول نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے, چھوڑ دو, یہ چھوڑ دیا, پوری فصل تباہ ہو گئی. کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا آپ کی بات سن کے ہوا. کہا میری ہر بات سننے والی نہیں ہوتی ہے, کبھی میں خطا بھی کرتا ہوں کبھی غلطی بھی کرتا ہوں, وہ تو الگ کیٹیگری ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو اس لیے بھی دھوکہ ہوا کہ ان بیچاروں نے ڈبل ڈبل چشمے لگا کے ڈھونڈا یہ اینک کے گلاسز کہ بھائی یہ رسول آئے اس دنیا میں تو رسول نے کسی سے پڑھا کہ نہیں پڑھا. پتا چلا رسول کسی اسکول میں ہی نہیں گئے, کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے. تو کہا جو اسکول اور مدرسے میں نہ جائے وہ تو جاہل ہی ہوتا ہے. دھوکہ ان کو اس لیے ہو گیا. اور میں اسے دھوکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا میں نے 3 دن پہلے ایک مجلس میں کہا تھا, وہ غلط جگہ پہ رسول کی تعلیم ڈھونڈ رہے ہیں. میرے روحانی استاد مولانا زیدی صاحب قبلہ اکثر ایک مثال دیتے تھے. کراچی میں محفل شاہ خراسان میں اشرا پڑھنے آئے, وہاں ایک مثال دی. کہا دیکھیے میں لاہور کا رہنے والا, میں کراچی میں آیا ہوں. اب کراچی میں آنے کے بعد میں نے مجلس شروع کی, مجمع سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہم مجلس سننے آئے ہیں, مجلس کا مقصد یہ کہ کچھ لینے آئے ہیں. جاہل مطلق کو لا کے ممبر پہ بٹھا دیا ہے, ہمارا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا؟ ایک مثال ہے, مثال کسی حوالے سے بنا لی. بانیان نے مجلس گھبرا گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. کہا کہ ابھی تو انہوں نے مجلس شروع بھی نہیں کی اور خطبہ بھی نہیں پڑھا, اور ابھی سے آپ نے کہہ دیا کہ جاہل مطلق ہے. کیسے کہہ دیا؟ کہا ایسے کہہ دیا کہ جس دن سے ہم نے اعلان سنا تھا کہ زیدی صاحب مجلس پڑھنے آئے ہیں, ہم نے کراچی کی ساری یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھ لیا زیدی صاحب نے کہاں پڑھا, اور ہم نے سارے کالجز میں جا کے معلوم کر لیا یہ کس کالج میں داخل ہوئے تھے, اور ہم نے سارے اسکولوں میں جا کے دیکھ لیا. ارے جو پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے والے ہم نے ان سے جا کے پوچھ لیا. پورے کراچی کا سروے کر ڈالا, نہ کسی اسکول میں گئے ہیں, نہ کسی کالج میں گئے ہیں, نہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں, نہ کسی پروفیسر کے پاس گئے ہیں, نہ کہیں سے ٹیوشن لی ہے, نہ سرکاری ادارے میں پڑھا نہ پرائیویٹ. تو جاہل نہ ہوا تو اور کون ہوا جس نے کہیں نہ پڑھا ہو؟ بانی مجلس نے کہا بھائی تمہاری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ زیدی صاحب کی تعلیم تم کراچی کے اسکولوں میں ڈھونڈ رہے ہو, وہ کراچی کے ہیں ہی نہیں. یہاں تو عارضی طور پہ مجلس پڑھنے آئے ہیں, وہ رہنے والے لاہور کے ہیں. اگر ان کی معلومات دیکھنا ہے تو لاہور جا کے معلوم کرو. دنیا کو دھوکہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے دیکھا رسول نے کس مدرسے میں پڑھا, کس اسکول میں تعلیم حاصل کی, کس استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا. یہاں تو پتہ ہی نہ چلا, اس لیے رسول یہاں کے تھے ہی نہیں, وہ تو عرش الہی سے آئے تھے. ان کی تعلیم معلوم کرنا ہے وہاں جا کے معلوم کرو. اور وہاں کے ٹیچر نے, وہاں کے استاد نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, انسان بعد میں پیدا ہوا, اس سے پہلے ہم نے کسی کو تعلیم دی. تو ایسا کون ہے
جو آدم سے بھی پہلے پیدا ہو چکا، ایسا ایک ہی ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اچھا ایک بات اور کہہ دی جائے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے وہاں کے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، مدرس نے ایک اعلان بھی کر دیا، لیکن اس اعلان پر تو وہ بھروسہ کرے جو خود رسول کو مانے، اس لیے کہ یہ اعلان رسول ہی تو پڑھ کے دہرا رہے ہیں نا۔ ایک بہت ہی زیادہ دقیق بات کہتا ہوں، لیکن اس کی نہ وضاحت کر رہا ہوں نہ وضاحت کی ضرورت، کہ آج کل حدیث دشمنی کا ایک ماحول پیدا ہوا کہ جی حدیثیں تو کمزور ہوتی ہیں۔ پوری ایک ویب سائٹ ہے ڈاکٹر ارشاد خلیفہ کی، جس نے ساری حدیثوں کا انکار کیا، لیکن اگر آپ یوں دیکھیں تو پورا قرآن بھی اصل میں حدیث ہی ہے، کیونکہ جبرائیل کسی کے پاس نہیں آئے، سب رسول ہی کی زبان سے سب نے قرآن سنا۔ خود اصل پورا قرآن بھی ایک طرح سے حدیث ہے، رسول نے سنایا، ہم نے یقین کیا۔ تو اب یہ بہت دقیق بات ہو جائے گی، لیکن ایک بات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آدم بعد میں پیدا ہوئے، قرآن پہلے پڑھا دیا گیا، مگر یہ بھی تو رسول ہی کہہ رہے ہیں نا، تو جن کو ویسے ہی ان کے بارے میں شک ہے، اب کیسے مسئلہ حل ہو؟ زیدی صاحب قبلہ ہی میرے روحانی استاد ان سے استفادہ کرتے ہوئے، اگرچہ وہ مثال ایک اور حوالے سے دے رہے ہیں، لیکن دونوں جگہ پہ مثال بالکل منطبق ہے۔ فرمایا کہ میں کراچی میں رہا 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن 40 دن 50 6 مہینے 1 سال جتنا بھی رہا، اس کے بعد واپس اپنے وطن چلا۔ اب ادھر میں جا رہا ہوں اور ادھر ایک مرتبہ پولیس وارنٹ گرفتاری لے کے آ گئی، ہاتھ آگے پیش کیجئے، ہتھکڑی پڑھنا ہے، آپ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ عالم کا احترام، ذاکر کا احترام، خطیب کا احترام، مجمع اتنی عقیدت کے ساتھ 2 مہینے سن رہا، سب نے احتجاج شروع کیا کہ نہیں بھائی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایسے آدمی نہیں ہے، شکل و صورت سے بھی شریف لگتے ہیں، باتوں سے بھی شریف لگتے ہیں، اور ہیں 2 مہینے ہمارے سامنے، دن اور رات ان کے ہمارے سامنے گزرے۔ یہ جو تم وارنٹ لے کر آئے ہو کہ انہوں نے فلاں جرم کیا ہے، تو یہ غلط ہے، جرم نہیں کیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب اتنے جوش و خروش کے ساتھ جو مومنین بول رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات تھی جب علماء کا احترام ہوتا تھا۔ آج کل تو کوئی وارنٹ نہ بھی ہو تب بھی ہر آدمی سمجھتا ہے ہر عالم کے بارے میں کہ جی حضرت ہمارے سامنے تو کچھ اور ہے، ویسے کبھی دیکھیے ان کے کارنامے ہیں۔ اب سارا مجمع بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ، سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ذاکر امام بھی ہیں، خطیب منبر حسینی بھی ہیں۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا اس پولیس والے نے، سارا مجمع ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کہا آپ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی ان کی غلطی آپ نے 2 مہینے میں نہیں دیکھی، لیکن میں ان کے کوئی کراچی والے جرم پر تو ان کو پکڑنے آیا ہی نہیں ہوں۔ جو جرم انہوں نے کیا، جس پر میں ان کو گرفتار کرنے آیا، یہ کراوا لاہور میں کر کے آئے تھے، ہتھے آج لگے ہیں۔ اب آپ کیا گواہی دیں گے؟ یہ گواہی تو دے سکتے ہیں کہ جی 2 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے جب تک کراچی میں تھے ہمارے سامنے تھے، ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا، ہم بتاتے ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن جرم یہاں کا ہے ہی نہیں، لاہور کا ہے، تو تمہاری گواہی تو نہیں چلے گی۔ اب کون گواہی دے گا؟ کوئی ایسا ہی آدمی دے گا نا جو سینہ ٹھوک کے آئے کہ میں موجود ہوں، میں ان کے ساتھ لاہور میں بھی تھا، میں ان کے ساتھ کراچی میں بھی تھا، نہ وہاں کوئی جرم کرتے دیکھا نہ یہاں کوئی جرم کرتے دیکھا۔ تو کیا بات مکمل کیا کروں؟ آپ سمجھ گئے میں مکمل کیے بغیر؟ بھائی یہ کراچی والے کسی پر ہم کو اعتراض نہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ساتھ ہوئے ہیں۔ ہم تمام اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ پیغمبر کے بارے میں جتنی گواہیاں دیں قابل قبول، لیکن ساری گواہیاں نامکمل ہیں۔ اس لیے کہ تم کیا گواہی دو گے کہ مدینے میں ہم نے رسول کو دیکھا اور معصوم پایا،
مکے میں دیکھا معصوم پایا، جتنے قابل احترام ہیں اصحاب سب یہی تو کہیں گے نا، مگر رسول نہ مدینے میں رسول تھے نہ مکے میں رسول۔ کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے مرحلے میں تھے۔ تو مدینے والے کی گواہی صحیح ہے مگر نامکمل، مکے والے کی گواہی صحیح ہے مگر نامکمل۔ اب گواہی تو صحیح معنوں میں وہ دے گا جو مدینے میں بھی رسول کے ساتھ ساتھ ہے، جو مکے میں بھی رسول کے ساتھ ساتھ ہے، جو اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہے جب رسول صلب ابراہیم میں تھے اور ابراہیم نارے نمرود میں ڈالے جا رہے، جو اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہے جب رسول صلب نوح میں تھے اور نوح سفینے میں بیٹھ رہے ہیں، جو اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہے جب رسول صلب آدم میں تھے، آدم مسجود ملائکہ بن رہے، جو اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہے جب رسول نبی تھے اور آدم پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ تو ایسا تو کون ہوگا؟ ایسا وہی ہوگا کہ اگر رسول اول ما خلق اللہ نوری ہو تو وہ انا و علی من نور واحد کی منزل پر ہو۔ اور اب جب تک کہ ایسا گواہ نہ آئے رسول اعلان رسالت کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی اعلان رسالت کیا اور کہیں سے کسی نے الزام لگا دیا کہ جی یہ تو مجرم ہے، یہ تو معصوم نہیں۔ چنانچہ پیغمبر نبی اس وقت سے ہیں جب آدم آب و گل میں دنیا میں آئے تو ہمارے عقیدے سے بائی برت رسول ہے۔ اعلان رسالت نہیں کریں گے جب تک کہ پیغمبر کا گواہ اس دنیا میں نہ آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، ابو طالب دروازے پہ نظر نہ آئے کعبے کے، رسول اللہ نظر آئے۔ علی ابو طالب کے لیے آئے ہی نہیں ہیں کہ ابو طالب لینے آئے، علی تو رسول کے لیے آئے ہیں، اس لیے رسول نظر آ رہے ہیں۔ تو رسول کے لیے ہیں، ابو طالب کے لیے نہیں آئے ہیں علی، اسی لیے انتظار بھی رسول کو ہے، دروازے پہ استقبال بھی رسول کر رہے ہیں۔ مگر زیدی صاحب ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیں یہ ساری باتیں میں بغیر حوالے کے بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن میں ان محسنوں کے احسان کا کم سے کم اتنا شکریہ ادا کروں کہ جس کی بات ہے اس کا حوالہ دیا جائے۔ آئے تو رسول کے لیے ہیں، مگر یہ بھی زیدی صاحب کا ایک جملہ ہے، اس کے بعد پھر میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ مگر بڑا مسئلہ ہو گیا، رسول کے لیے آئے ہیں، رسول کو چاہیے، رسول کو گواہ بنانا ہے، ورنہ کسی وقت بھی پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے بعد کوئی بھی الزام لگا دے گا۔ نہ مدینے کے اصحاب گواہی دے سکیں گے، نہ مکے کے، وہ تھے ہی نہیں ان مراحل پر۔ آئے رسول کے لیے ہیں، مگر کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ وہ کیا مسئلہ ہوا؟ اللہ نے بھیجا رسول کے لیے، پھر واپس لینا شروع کر دیا۔ میری چیز میرے لیے بھیجی گئی اور دینے والا دے رہا ہے اور واپس لے رہا ہے۔ وہ کیسے؟ بطور مثال کہا کرتے تھے کہ بھائی جب بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ مبارکباد دینے تو آتے ہی ہیں، اور ابھی اعلان رسالت بھی نہیں ہوا کہ وہ دشمنیاں ہوں۔ ابھی تو بنی ہاشم مکے کا سب سے قابل احترام گھرانہ ہے، سبھی لوگ آ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں تو آنے کے بعد ایک سوال تو ہر آدمی کرے گا کہ بھائی یہ بچہ کس کی شکل و صورت ہے، اور جواب یہی ملتا ہے کہ بھائی گھر والوں کی۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ چچا کی شکل میں، کسی نے کہا بھائی یہ ماموں سے ملتا جلتا، کسی نے کہا کہ آنکھیں اس کی بھائی جیسی ہیں اور مثلاً اس کی ناک جو ہے ماں جیسی ہے اور اس کا ماتھا چچا جیسا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا، بلکہ اگر گھر والوں کی شکل پہ نہ ہو، بالکل اجنبی شکل ہو، تو بڑے بڑے ہنگامے ہو جاتے ہیں، بڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے، سوال بھی کیا جاتا چھوٹے بچے کی شکل کیا، لیکن جواب اسی طرح دیا جاتا۔ تو جب لوگ آئے ہوں گے مبارکباد دینے تو خالی مبارکباد تو نہیں دی ہوگی، پوچھا بھی ہوگا بچے کی شکل کیسی۔ اب پیغمبر کیا جواب دیں؟ اصول یہی ہے کہ بچے کی شکل ہوتی ہے جس گھر میں پیدا ہو، اور یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر والے کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ اب ایک بار یہ زیدی صاحب قبلہ کا انداز ہے، کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر
ذرا سے پریشان ہو کے بیٹھ گئے. اللہ نے مسکرا کے دیکھا, اے حبیب پریشان کیوں ہو؟ کہا پریشان یہ ہوں کہ سوال ہر آدمی کر رہا ہے کیسی, اور میں کیا جواب دوں؟ اس لیے کہ گھر والے کی شکل ہوتی ہے, یہ گھر والے کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے. کہا محمد تم نے خود ہی تو جواب دے دیا, جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والے کی شکل ہوتی ہے نا. لوگ آ کر پوچھیں کس کی شکل ہے, یہی جواب دے دینا, آنکھیں عین اللہ ہیں, چہرہ وجہ اللہ ہے, ہاتھ ید اللہ ہے. مگر وہی تو مسئلہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اب ایک بار اللہ نے کہا, رسول بولتے چلے گئے. آنکھیں اس کی ہیں لیکن عین اللہ, چہرہ اس کا ہے مگر وجہ اللہ, زبان اس کی ہے مگر لسان اللہ, کان اس کے ہیں مگر اذن اللہ, ہاتھ اس کے ہیں مگر ید اللہ. مگر یہ جو سب کہا ابھی تو کہتے چلے گئے, اللہ بتا رہا ہے بتاتے گئے. ایک مرتبہ ایک بار چونکے رسول, یہ تو میں نے مانگا تھا, یہ تو میں نے اپنے لیے لیا تھا, اللہ نے دیا بھی اور ایک ایک کر کے واپس بھی لینا شروع کر دیا. دیا اور واپس لیا. اب جب ایسا کہیں ماحول بنے تو کیا ہوتا ہے بھئی, جو لے گیا کم از کم جو بچ گیا ہے اسے تو بچا لو. تو جو اللہ نے لیا لیا. ایک بار بے اختیار پیغمبر نے کہا, لیکن یا علی لحموں کا لامی دموں کا دمی, تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. مگر اس کے نتیجے میں ایک اور بہت اہم چیز ہمارے سامنے آ گئی, بہت اہم چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر بقول میرے روحانی استاد کے کوئی اس وقت مولا کو گہوارے میں دیکھے تو بڑے خوش نظر آئیں گے, عجیب سی مسکراہٹ ہوگی چہرے پر. یا امیر المومنین اس وقت تو آپ کا مسکرانا ذرا عجیب انداز کا ہے, یہ عام مسکرانا نہیں. کہیں گے کہ ہاں اس لیے کہ آج ایک عجیب دن تھا. دوپہر کی میں مجلس ایک جگہ پڑھ رہا تھا, میں نے ایک جملہ کہا تھا, مولا کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں, کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں. اس کی وضاحت تھی لیکن اس کا وقت نہیں. مولا کہیں گے آج ایک عجیب دن تھا, ابھی آیا دنیا میں اور چلا گیا. آج علی دنیا میں آئے اور آج ہی علی ختم ہو گئے. اب علی رہے ہی نہیں, علی ختم ہو گئے. اب علی تقسیم ہو گئے, آدھا اللہ لے گیا, آدھا رسول اللہ لے گئے, آدھا علی ادھر ہے, آدھا علی ادھر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے بعد سے نہ کوئی علی سے محبت کر سکتا ہے ہی نہیں علی, نہ کوئی علی سے دشمنی رکھ سکتا ہے ہی نہیں علی. آج کے بعد سے جو علی سے محبت کرے گا, آدھی محبت اللہ سے ہوگی, آدھی محبت رسول سے ہوگی. جو علی سے دشمنی کرے گا, علی سے دشمنی نہیں کرے گا, آدھی دشمنی اللہ سے کرے گا, آدھی دشمنی رسول اللہ سے کرے گا. اور یہ علی کی ساری زندگی کا خلاصہ ہو گیا. علی کا دشمن نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے, وہ رسول اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اور اصل میں علی سے ساری دشمنی ہے بھی اسی وجہ سے کہ ہم نے کب کا رسول اللہ کو ختم کر دیا ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے, چاہے وہ مکے کی گلیاں ہوں جہاں 10 سال کے علی نے کھجور کی گٹلیاں مار مار کے ان کی کمر توڑی ہے, چاہے وہ شب ہجرت ہو, محمد کو مار لیا تھا اگر علی نہ ہوتے, چاہے وہ بدر کا میدان ہو, چاہے وہ احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہو, چاہے وہ خندق میں عمر ابن عبدود کا لانا ہو, چاہے وہ خیبر میں مرہب کے 2 ٹکڑے ہوں, علی سے ساری دشمنی اس وجہ سے. لیکن ایک بات یاد رکھی کہ علی, جو ابھی میں نے جملہ کہا, علی کوئی علی سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے. جو دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے یا رسول سے کرتا ہے. علی جیسا معاف کرنے والا, مہربان, مشکل کشائی کرنے والا, مدد کرنے والا کوئی آپ کو نہ ملے گا. کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے.
مگر علی سب کو برداشت کر لے، ایک گروہ کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ ہے جو علی کو اللہ تک پہنچاتا، جو علی کو اللہ بنا دیتا۔ نصیری، مولا، جو مولا کو برا بھلا کہنے والے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیا مولا نے، لیکن جو مولا کو خدا کہنے والے نصیری ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے مولا نے سزا دی۔ توحید پروردگار بچانے کے لیے علی دنیا میں آئے، بھائی رسول کے لیے آئے، اور رسول کا مقصد کیا ہے؟ توحید۔ قولوا لا الہ الا اللہ، میں یہی پیغام توحید لایا ہوں۔ تو جو توحید کا دشمن ہے، علی کم از کم اسے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں معلوم ہے، علی نے اپنے آپ کو برا پہلا کہنے والوں، ممبر سے میرے مولا پہ سب و شتم ہوتا رہا، مولا نے سب کو نظر انداز کیا، بات بھی بالکل ٹھیک۔ اللہ کا دشمن علی کا دشمن ہے، علی اس سے بدلہ لیں گے، اور علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، روز قیامت تم دیکھو گے اللہ ان سے کیسے بدلہ لے رہا۔ نصیری کو میرے مولا نے نہیں بخشا، ناصبی کو اللہ نہیں بخشے گا، روز قیامت یہ انجام دیکھنا۔ لیکن توحید پروردگار کا سب سے بڑا محافظ، اگر اسی کے نام پہ توحید پروردگار کو پامال کیا جائے، یہ علی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اور رسول کی رسالت کا سب سے بڑا گواہ وہ آگے بتا رہا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میرا سردار، میرا آقا جاہل نہیں تھا، کائنات کا ہر علم ما کان و ما یکون رکھتا تھا۔ جس علی کے شاگرد میثم تمار سولی پر لٹکتے ہوئے کہیں کاغذ و قلم لاؤ میں قیامت تک کے حالات لکھوا دوں، اس علی کا آقا و سردار رسول اللہ جاہل تھا؟ نعوذ باللہ، علی کے غلاموں کو تم نے نہیں سمجھا۔ لیکن جو میرا اصل جملہ تھا وہ اب آ رہا، لیکن اتنے علم کے باوجود خود خدا نے بھی کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ تیرے پاس نہیں تھا سب ہم نے تجھے سکھا دیا، کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا رسول اللہ جو نظام رسالت چلا رہے ہیں وہ اکیلے چلا رہے ہیں، یا لوگوں کو وزیر بھی بنایا، مشیر بھی بنایا ہے، مشورے بھی لے رہے ہیں؟ بھئی چھوٹی سی بات، جو چیز ہم سلمان کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن ہم سلمان کو رسول کے برابر تو نہیں سمجھتے ہیں، جو سلمان کو پتا ہے کیا رسول کو نہیں معلوم؟ چھوٹی سی بات، ہم ام سلمہ کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن رسول تو بڑی بات ہے، ہم ام سلمہ کو خدیجہ طاہرہ کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو جو چیز ام سلمہ کو معلوم ہے کیا رسول کو نہیں معلوم ہے؟ رسول جو نظام چلا رہے اپنے زمانے میں، اس میں مشورہ بھی لے رہے ہیں، اس میں لوگوں سے رائے بھی پوچھ رہے ہیں، اس کے اندر مختلف اپنی فوج کے حصے بھی کر رہے ہیں۔ خندق پیغمبر خود بھی کہہ سکتے تھے خندق کھودو، کیا پیغمبر کو نہیں معلوم؟ لیکن مشورہ سلمان سے لیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر خود بھی احرام اتار سکتے تھے سر منڈوا کر، مگر مشورہ ام سلمہ سے لیا گیا۔ میدان احد پیغمبر نے 50 تیر اندازوں کو الگ ایک درے پہ رکھا، اور پیغمبر کے نمائندے، پیغمبر کے وکیل، پیغمبر کے مقرر کردہ غلطی کر گئے، پورے اسلام کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ معجزے کے ذریعے سے کیا رسول اس درے کو بند نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل بند کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا، معجزے کے ذریعے نہ رسالت رسول نے چلائی، نہ معجزے کے ذریعے سے امامت پھیلائی گئی، نہ معجزے کے ذریعے سے آنے والے امام کا جہاد ہوگا۔ تو امام جب جہاد کرے گا 40، 70، 313، یہ عام سپاہی نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن سے مشورہ کیا جائے گا، یہ وہ ہیں جو امام کا تھنک ٹینک بنے گا، یہ وہ ہیں کہ جو امام کے لشکر کے اندر مختلف حصوں کے کمانڈر قرار پائیں گے۔ عام مومنین تو بے شمار ہوں گے، اور یاد رکھیے کہ یہی امام کو انتظار بھی ہے۔ امام جب آئیں گے تو ان کو دنیا کا نظام چلانا، ایسے لوگ چاہیے جو میڈیا کو جانتے ہوں، ایسے لوگ چاہیے جو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کو جانتے ہوں، ایسے لوگ چاہیے جو سائنس کو جانتے ہوں، ایسے لوگ چاہیے جو بینکنگ کے سسٹم کو جانتے ہوں۔ امام معجزے کے ذریعے سے اپنا نظام قائم نہیں کریں گے، انہی لوگوں سے کام لیں گے، یہی لوگ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو امام
عام مومن کا انتظار نہیں کر رہے، مومنوں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کون ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ماہر بن رہے ہیں، کون ایسے ہیں جو کمپیوٹر کے ماہر بن رہے ہیں، کون ایسے ہیں جو بینکنگ کے سسٹم کے ماہر بن رہے، کون ایسے ہیں جو میڈیا کے ماہر بن رہے۔ وہ پورا انفراسٹرکچر غیبت میں تیار ہو اور پھر مومن کہے اجل اللہ، دیکھو کیسے امام نکل کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں خالی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، خالی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بغیر کسی تیاری کے امام کو بلائیں، سارا نظام امام ٹھیک کر دیں گے۔ کر سکتے ہیں امام ٹھیک، مگر نہ یہ نظام قدرت ہے، نہ یہ عقلی بات ہے، اور نہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ سب کچھ امام نے کر دیا تو ہمارا ثواب کہاں گیا؟ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی زندگی کی آخری شام غریبہ کی مجلس یقین، اس کا ایک جملہ میں دہرا رہا ہوں، وہ حدیث ہے امام کی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ محسنین ملت کا تذکرہ ممبر پہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے محسنوں کو یاد کرنے والی قوم قوم تشیع ہے، جو کسی کے احسان کو کبھی نہیں بھولتی، حتیٰ یہ کہ زلجنا تک کے احسان کو اس طرح یاد کیا ہے کہ ہمارا کوئی جلوس زلجنا کی شبیہ کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے محسنین ہیں جنہوں نے ہم تک ذکر امام پہنچایا۔ وہ یقین کی مجلس میں جو ایک جملہ آتا ہے جو اصل میں ایک حدیث ہے، خدا نے ابراہیم سے کہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، سارا مسئلہ اللہ اور ابراہیم کا، اس میں اسماعیل کا کہیں کوئی رول نہیں، اسماعیل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسماعیل سے جا کے پوچھو وہ تیار ہے ذبح ہونے کے لیے کہ نہیں، آرڈر آیا ڈائریکٹ ابراہیم کے نام، مگر ابراہیم نے عمل نہیں کیا، بیٹے کو بلایا، یا بنیا انی تری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ ابراہیم اللہ نے آپ کو حکم دیا جائیے اور فٹافٹ حکم پہ عمل کیجئے، یہ اسماعیل سے کیوں پوچھا جا رہا؟ کہ اس لیے کہ اگر اچانک اسماعیل کو اٹھا کے ذبح کر دیا تو میں نے تو حکم خدا پہ عمل کیا، اسماعیل ثواب سے محروم رہ جائیں گے، میں اس ثواب اور فضیلت میں اسماعیل کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں کہ لا علمی اور ناگہانی طور پہ یہ چھری نہیں رکھی گئی، پہلے سے بتایا گیا۔ تو یہ خود اسلام کا ایک پیغام ہے کہ بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن ثواب اور فضیلت میں کیوں نہ دوسروں کو شریک کرے؟ کربلا کا سارا جہاد اکیلا حسین کر سکتا ہے، مگر یہ سارے اصحاب بلائے گئے تاکہ انہیں بھی اس فضیلت میں شریک کیا جائے کہ یہ کربلا کے جہاد میں تھے، اور ظہور امام کے بعد اکیلا سارا جہاد امام کر سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ بھی اس جہاد کی فضیلتوں میں شریک ہوں، اس لیے امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ اس کا بیٹا ہے جس نے کبھی پلٹ کے نہ دیکھا کوئی لشکر ہے کہ نہیں ہے۔ خیبر کی جنگ میں کتنے لوگ گئے اور ہمیشہ یہی جھگڑا رہا کہ پہلے کون بھاگا، لشکر کہتا ہے حضرت بھاگے، حضرت کہتے ہیں لشکر بھاگا۔ بعض مسلمانوں نے کمپرومائز کرا دیا، کہا نہ یہ بھاگے نہ وہ بھاگے، گھوڑا بھاگا تھا۔ لیکن جب مولا کو بھیجا گیا، مولا نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کوئی آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک اللہ کا یہ وہ نمائندہ ہے جو سوائے خدا کے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، تو آنے والا امام تو اسی کا وارث و فرزند ہے، وہ صاحب الدعوت النبویہ ہے، وہ صولت الحیدریہ ہے۔ اس کی شان و شوکت حیدر کرار کی طرح کی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے پلٹ کے کسی لشکر کو دیکھے، اس لیے کہ ہم اور آپ بھی اس ثواب میں شریک ہوں، فضیلت ہمیں بھی ملے، ہم بھی یہ کہہ سکے کہ ہم امام کے ناصروں میں شامل تھے، اور بھائی اسی کا امام انتظار کر رہے ہیں کہ تیار ہو جائیں ایسے مومن، وہ 40 ہوں یا 70 ہوں، جن سے امام مشورہ لیں گے، محتاج نہیں ہے مشورے کے، لیکن مشورہ لیں گے۔ علی نے بھی اپنے زمانے میں کبھی مالک اشتر سے مشورہ لیا ہے، کبھی محمد ابن ابی بکر سے مشورہ لیا ہے،
اور اگر یہ روایتیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو اتنا تو یاد ہے کبھی عقیل سے مشورہ لیا ہے شادی کرنا ہے تو کس گھرانے میں شادی کروں؟ محتاج سے کیا علی؟ کیا عقیل علی سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ مگر وہی بات کہ ایک تو یہ بتانا ہے کہ ہم معجزے کے ذریعے سے نظام لانے والے ہر جگہ معجزہ استعمال نہیں کرتے. ہاں جب کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ جائے. کربلا میں سجاد نے کہیں معجزہ استعمال نہ کیا، لیکن جب بابا کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے کا مرحلہ تھا تو معجزے سے تشریف لائے تھے. ورنہ عام حالات میں معجزے کی طاقت رکھتے اور معجزہ استعمال نہیں کرتے. عقیل سے پوچھا گیا، عقیل سے زیادہ علی جانتے ہیں عرب کے انصاب کو. مگر وہی بات کہ فضیلت اور سعادت میں عقیل کو بھی شریک کیا جائے. کیسے شریک کیا جائے؟ کہ عقیل کے ذہن میں بھی یہ خیال آ جائے کہ اگر کربلا کے لیے عباس تیار ہو رہا ہے تو میرا بھی کوئی بیٹا کربلا کے لیے تیار ہو. مسلم اور عباس کی عمر بھی برابر ہے، اور روایتوں میں جو لفظ آئے وہ بھی دونوں کے لیے ایک جیسے آئے. حدیث جو زیارت ابھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے سارے مومنین چہلم کے موقع پہ انشاءاللہ کربلا میں ہوں گے، اور چونکہ یہ مومن ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ اپنا سلام بعد میں پیش کریں گے، پہلے ہم لوگوں کا سلام پیش کریں گے جو کسی وجہ سے وہاں نہ جا پائے. یہی صاحبان ایمان کی خاصیت بتائی گئی. مگر جب پھر وہ جناب مسلم ابن عقیل کے روضے پہ جائیں گے تو اگر ذرا ان کو یاد ہوگا 40 کے دن حضرت عباس کے روضے پہ گئے تو ہم نے چھٹے امام کی بتائی بھی زیارت پڑھی. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اور جب وہ شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کے برابر مسلم ابن عقیل کے روضے میں گئے، چھٹے امام ہی کی بتائی بھی زیارت السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. عباس عباس ہے، لیکن روایت میں مسلم جیسے جملے عباس جیسے جملے مسلم کے لیے بھی آئے یہ بتانے کے لیے غالباً یہ اکیلا عباس کافی تھا، لیکن عقیل بھی ثواب میں شریک ہو وہ بھی تیاری کریں. تو زمانے کا امام اسی انداز سے جو ابراہیم نے اسماعیل کو شریک کیا، جو میرے مولا نے عقیل کو شریک کیا مسلم کے حوالے سے، ایسی تیاری ہم سے چاہتا ہو کہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ آنے والا امام اسے نہ کسی میڈیا ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی اکنامکس کی ضرورت ہے، نہ کسی پولیٹیشین کی ضرورت ہے، نہ کسی کمپیوٹر کے ماہر کی ضرورت ہے، لیکن ہم بھی ثواب میں شریک ہوں. وہ چاہتا ہے کہ ہر فیلڈ کا وہ آدمی جو آج کی دنیا کی ضروری فیلڈز ہیں اس کا ماہر تیار ہو، پھر وہ امام آئے گا اور ان کی مدد سے انقلاب لائے گا. یہ ہیں 313 وہ ایکسپرٹ لوگ، یہ ہیں وہ 70 تھنک ٹینک لوگ. ورنہ خالی امام کافی ہے. جیسے میدان کربلا میں خالی حسین کافی تھے، بلکہ حسین تو بہت بڑا نام لے لیا، خالی عباس کافی تھے. مگر یہی تو کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے. دیکھیں کربلا کے میدان میں جتنے شہید پہنچے ہیں، جتنے مجاہد پہنچے ہیں، ان سب نے یہ دعا کہ خدا بندہ میں اپنے آقا کی نصرت کروں 28 رجب کے بعد شروع کی. ویسے ایک عام سی دعا ہوگی ان کے ذہن میں جیسے ہمارے اور آپ کے ذہن میں، لیکن کوئی خاص واقعے کے حوالے سے. عباس وہ واحد مجاہد ہے کربلا کا، جب سے پیدا ہوا ایک ہی جملہ سن رہا، عباس تمہیں تو تمہارے بابا نے صرف کربلا کے لیے مانگا، کیونکہ میرے مولا نے عقیل کو بیچ میں رکھا تو سارے گھرانے کو پیغام مل گیا کہ یہ شادی علی اور کسی مقصد سے نہیں کر رہے، خالی کربلا کے مقصد سے کر رہے ہیں. اور جس دن ام البنین مدینے آئیں مولا کے گھر میں، اس دن میرے مولا نے سارے اصحاب کو یہ پیغام پہنچا دیا. یاد ہے نا عصر عاشور جب میرے مولا عباس حبیب ابن مظاہر اور بریر حمدانی کے ساتھ گزر رہے ہیں
تو حبیب نے بریر کو دیکھا اور کہا بریر، یاد ہے نا وہ وقت جب عباس کی مادر گرامی سے میرے مولا کی شادی ہوئی تھی، دونوں میرے مولا کے صحابی۔ بریر نے کہا کہ حبیب وہ کوئی بھولنے کی بات ہے، لگ رہا ہے جیسے ابھی کا منظر ہے۔ تو یہ بھی جملہ تو کہا حبیب نے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس پوری شادی کی تقریب میں جتنی دیر مولا کے پاس ہم لوگ رہے، مولا کیا کہتے رہے کہ بھئی یہ شادی تو میں نے اس لیے کی ہے کہ کربلا میں میرا وارث و جانشین میرے حسین کی مدد کرے۔ عباس سمجھ بھی گئے کہ میرے بزرگ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ ایک بار جوش میں انگڑائی لی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی۔ اتشجعنی یا امی حبیب، چچا حبیب آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں؟ آقا سے اجازت لے کے آئیے، شام سے پہلے دارالامارہ پہ آقا کا علم لہرا رہا ہو۔ اس وقت میں منزل مصائب کے اس مرحلے پہ نہیں آئے، میں تو یہ بتانے والا ہوں۔ عباس خاندان والوں کے بیچ میں جائے تو وہاں یہ بات کہ عباس کربلا کے لیے مانگے گئے، اور اصحاب امام کے درمیان جائیں جو جتنے بزرگ صحابی ہیں سب کی زبان پہ یہ جملہ، ارے اتنا واضح کر دیا میرے مولا نے کہ عباس کس لیے، اتنا واضح کر دیا۔ 21 رمضان میرے مولا کی اس دنیا میں ظاہری طور پر آخری رات، ایک بار ہر امام کے دستور کے مطابق حسن کو آگے بلایا اور ایک ایک کر کے اپنی ساری اولادوں کو بلا رہے ہیں، حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور بیعت کرو، حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور بیعت کرو۔ یہاں تک کہ عباس کی باری آ گئی، حسن بیٹا ذرا ہٹ جانا، حسین ذرا تم آگے آنا۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا جا رہا۔ ایک بار کمرے میں کسی بی بی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مولا کے سر پہ تلوار کا زخم ہے، گردن نہیں ہلا سکتے، کہا زینب بیٹی یہ کون رو رہا؟ زینب نے گھبرا کے کہا بابا اماں ام البنین رو رہی ہے۔ علی نے کہا ام البنین ابھی میں زندہ ہوں کیوں رو رہی ہوں؟ روتی بھی ام البنین آگے آئی، ہاتھ جوڑے، آقا بس اتنا بتا دیجئے میرے عباس کی غلطی کیا ہے، میرے عباس کی خطا اور تقصیر کیا ہے؟ مولا کہتے ام البنین یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ عباس میرا وارث، عباس میری شبیہ، عباس میرا فرزند۔ کہا ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ پہ رکھا، میرے عباس کا ہاتھ آقا حسین کے ہاتھ میں کیوں رکھا؟ علی جیسا صابر رو گیا، ام البنین میں نہ ہوں گا لیکن تم ہوگی اور دیکھو گی کہ کس لیے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا گیا۔ اب دیکھیں بچپنے میں عباس نے جو سنا، بابا کے صحابیوں سے جو سنا، یہاں تو آج 21 رمضان کو بات فائنل ہو گئی۔ عباس تم خالی حسین کے لیے ہو، اور اسی عباس کے اوپر پابندی لگ گئی۔ ہر ایک تلوار چلا سکتا ہے، تم تلوار نہیں چلا سکتے ہو۔ اور کیا اطاعت کا مظاہرہ کیا عباس نے۔ ام البنین کربلا کے بعد بھی رو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ خالی عباس ہی باب الحوائج نہیں ہیں، عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہیں بعد واقعہ کربلا۔ اسی لیے تو ام البنین کو یقین نہیں آ رہا۔ راوی کہتے ہیں بلکہ مروان جیسا ظالم کہتا کہ میں بقیع کے قریب سے گزر رہا تھا، بقیع کے سامنے ہی تو محلہ بنی ہاشم ہے، میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم کے کسی گھر کا دروازہ کھولا، ایک بہت ہی ضعیف عورت، ضعیفہ، کالے کپڑے پہنے ہوئے، عصا کے سہارے سفر طے کرتی ہوئی بقیع کے قبرستان میں آئی۔ جو قبر شہزادی سے منسوب ہے اس پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا کہ شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی۔ رک گیا مروان چونک کے۔ قریب سے جو مدینے والے گزر رہے ہیں ان سے کہا دیکھو میں غیر ہوں، میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اتنا رشتہ میں بھی جانتا ہوں، عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، ام البنین کا بیٹا، تو یہ تو محلہ بنی ہاشم سے عورت نکلی ہے، یعنی اسی خاندان کی ہے، کیا اسے اتنا نہیں پتا کہ عباس کس کا بیٹا، یہ ہے کون؟ لوگوں نے کہا یہ خود مادر عباس ام البنین ہے، اور اس لیے فاطمہ کے بعد پرسہ دینے آئی کہ زہرا نے ہمیشہ کہا عباس
حسن و حسین کے بعد میرا لال ہے، عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا فرزند ہے۔ لیکن عزاداروں جو جملہ تقریر کے ربط میں ہے وہ سنیے، اور پھر ام البنین چہرہ اٹھاتی، کربلا کا رخ کر کے دو جملے کہتی ہیں۔ پہلا جملہ سمجھ میں آ جاتا، دوسرا سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلا جملہ کہتی، عباس دنیا مجھے آ کے تیرا پرسہ دیتی، میں سب کی بات سنتی ہوں، کسی پہ یقین نہیں کرتی، اس لیے کہ میں نے تجھے دودھ پلایا، اس لیے کہ میں نے تجھے پالا، مجھے پتا ہے میرا عباس اتنا بہادر ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی نہیں پیدا ہوا جو عباس کو شہید کر سکے۔ لوگ پرسہ دیتے، میں سن لیتی ہوں، سمجھتی ہوں ان کو دھوکہ ہو رہا۔ ہاں یہ بات، یہ جملہ بالکل صحیح۔ عباس کو پالنے والی ماں کو پتا ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے عباس کو مار سکے، لیکن پھر کہتی عباس میں یقین بھی کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ یہ کیوں یقین کر لیتی؟ عباس کو پالنے والی یقین کیسے آتا؟ کہا بیٹا جب میں سنتی ہوں ننھی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، میرا عباس زندہ ہوتا تو سکینہ کے رخسار پہ کوئی تماچے نہیں لگا سکتا تھا۔ نہیں، جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ، میرے امام وقت سید الساجدین کی کمر پہ کوڑے پڑے، میرا عباس زندہ ہوتا کون سجاد کے کوڑے مار سکتا تھا؟ نہیں عزادارو، آخری منزل تو ایسی ہے جس پہ سجاد بھی رو گیا۔ ام البنین کہتی ہے اور یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا، جب سنتی ہوں میری شہزادی کی چادر چھن گئی۔ ارے عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا، ارے عباس نہ رہا، زینب کی چادر چھنی، قیدی بنا کے بازاروں میں لے جائی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ باب الحوائج عباس علمدار اور ان کی دکھیاری ماں ام البنین اور ان سے بھی زیادہ مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، وہ عباس جس کے نہ ہونے سے کوفہ و شام کے سارے مظالم ہوئے، آج اس مجلس میں جو مومنین اور مومنات موجود ہیں، غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، ان کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ پروردگارہ خصوصاً کچھ برادران محترم نے اپنے رشتہ داروں، ماں یا بہن یا بیوی کی بیماری کے لیے کہا، پروردگارہ تجھے عباس کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو جاب کے مسئلے میں مبتلا ہے تجھے عباس کی سقائی کا واسطہ، جو پیاسوں کے لیے پانی لینے گیا صاحبان ایمان کو روزگار کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے عباس کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ عباس علمدار کے گھرانے کے بے گور کفن لاشوں کا واسطہ تمام مرحومین، خصوصاً آج کی مجلس میں جو لوگ آئے ہیں ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور ان مظالم کا انتقام کون لے سکتا ہے؟ خداوندہ ان کا انتقام لینے کے لیے وارث معصومین فرزند زہرا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین، اے وفا کے پیغمبر، نفس فاتح خیبر، اے حسین کے بھائی